الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی الکلام القدیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني ومن أبغضها أبغضني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا الإمام الشافعي القادري إن الحسن آل الأباء ماح الحسين خير النساء هم في الجنة ساداتنا صلوا عليه دائما. مخدوم کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب خود رب العالمین نے اپنی آخری صحیفہ نجات قرآن کریم میں اور حضرت سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو عالم نے احادیث مبارکہ ترجمان مانتق ان الہوا ان هو الا وحی یوحا میں خاندان نبوت کے ذیشان افراد ازواج مطہرات خاص کر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کبار، تابعین تابعی تابعین، علماء عاملین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، خاص کر سیدنا حضرت امام شافعی اور دیگر اولیاء امت نے اس کثرت سے تحریر کیے ہیں کہ بنی نوع انسان میں ہر ذی عقل و شعور حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت بابرکت کا معترف ہے. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم حضرات نے بھی بقدر استعداد ان کی بارگاہ رفیع المرتبت میں نظم نثر میں اپنا خراج عقیدت پیش کیا ہے. وہ ہماری وادی گلپوش کے دائی اکبر حضرت سیدنا علی ثانی امیر کبیر میر سید علی حمدانی رضی اللہ عنہ، حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جامع الکمالات جناب حضرت یشان شیخ رقب سلفی جو ابن حجر حیتم المکی کے شاگرد اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے استاد حدیث تھے، حضرت شیخ الاسلام علامہ بابا دعوت خاکی جو خلیفہ خاص تھے، حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم، حضرت شیخ اکمل الدین مرزا محمد کامل بیخانی بدخشی جامع السلاسل اور حضرت میر سید عبداللہ خان بیہقی اور حضرت صاحب کتاب مواہب السعادات علامہ میر سید محمد قاسم قادری منطقی، عارف باللہ شاہ عزیز اللہ حقانی اور دیگر سربر آوردہ روحانی و علمی شخصیات نے نظم و نثر میں اس موضوع پر جو کچھ تحریر کیا ہے اس کو مربوط انداز میں بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے. اس مختصر نشست میں جس کا اہتمام جناب سید حمید اللہ حقانی سجاد نشین بارگاہ حضرت قطب الاقطاب شاہ قاسم حقانی علیہ الرحمہ کے قائم کردہ ٹرسٹ کے معاونین نے موجودہ پر مصائب دور میں جب عالمی وبا جب کورونا وائرس کی بیماری کے عالمی وبائی نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور عوام خواص اپنے گھروں میں مقیم ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تناظر میں محسن کائنات رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ اور فضائل مناقب پر یہ ویڈیو کانفرنس یقیناً کمال مظاہر قوت ایمانی کا مظہر ہے. حضرت سیدنا امام ربانی مجدد منور الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی نے وضاحتاً تحریر فرمایا ہے کہ حسن خاتمہ عاقبت میں محبت اہل بیت رسول کا خاص دخل ہے اور توجیہ مزید کے لیے علامہ ابن جوزی کے شاگرد رشید اور حضرت شیخ شیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی خلیفہ خاص حضرت غوث الاعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ رباعی تحریر کی ہے جو اہل کشمیر کا خاص وظیفہ ہے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقاول ایمان کنم فاطمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اس کونین کی شہزادی یعنی حضرت خاتون جنت نے باوجود کم سنی کے اسلام کے دور اول یعنی دور مکہ معظمہ میں محسن انسانیت
حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری کا جو بیڑا اٹھایا تھا، اس میں شفقت کا وہ مادہ پوشیدہ تھا کہ آپ کے القاب شریف ہے، آپ کا ایک مبارک لقب ام ابیہا ہے، یعنی اپنے والد ماجد کی والد ماجدہ. یعنی اگر اس وقت حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہا باقاعدہ حیات ظاہری ہوتی، جو مادرانہ مشکانہ رول وہ ادا کرتی، وہی رول حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا نے انجام دیا، اور اس رول میں وہ اپنی والد ماجدہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نمونۂ کامل تھی. شاعر مشرق علامہ اقبال کو اپنی آبائی نسبت کشمیریت پر فخر تھا، لہٰذا میں اہل کشمیر کے ان حضرات جنہوں نے خراج عقیدت ادا کیا ہے، اسی مائع ناز عبقری شاعر و فلسفی کے گلدست عقیدت میں چند پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. فرماتے ہیں مریم از نسبت عیسیٰ عزیز، از نسبت حضرت زہرا عزیز، نور کشمیر رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانوی آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، آن یہ شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، وان دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں. اس طویل خراج عقیدت میں علامہ اقبال نے حضرت خاتون جنت کا ایک اہم واقعہ نظم فرمایا ہے. فرماتے ہیں بہر محتاج دل شکون سوخ، بایہودی چادر خدرا فرو. یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے ایک محتاج سائل کی حالت زار کو دیکھ کر، جبکہ آپ کا کلم مبارک اس کی حالت دیکھ کر پگھل گیا، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کی عطا کردہ رضائے مبارک مدینہ شریف میں شمعون یہودی کو بیچ دی اور یہ رقم محتاج سائل کے حوالے کی. یہ واقعہ موجود وقت میں تمام مسلمانان عالم کے لیے سلم چشم عبرت ہے، جب پوری دنیا میں وبائی حالت ہے اور قحط کی صورت پیدا ہوئی ہے، لاکھوں لوگ محتاج ہو کر بھوکے مرنے کی تیاری میں ہیں. لہذا محبت کا دعویٰ تب سے ہی ہوگا جب ہم آج کے دن عہد کریں گے کہ حسب استعداد غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور ناداروں کا پورا خیال رکھیں گے، اور اس میں مذہب و ملت کا کوئی امتیاز نہیں ہوگا. یہی بہت بڑا خراج عقیدت ہے آج کے دن، اور یہ خراج عقیدت ہوگا حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پر عظمت میں. آمین و صلی اللہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.